محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شاہی دوا خانہ۔ محترم ناظرین، سیکسول ہیلتھ اور مردانہ کمزوری آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ میں پہلے تو کچھ موٹے موٹے اسباب اور وجوہات اس کی بیان کرتا ہوں اور ایک بہت ہی زیادہ اہم نسخہ اور دوا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ ہر آدمی استعمال کر سکتا ہے۔ میری طرف سے اجازت ہے کہ کوئی بھی کسی بھی مزاج کا آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ پہلے وجوہات سن لیجئے جو آج کے زمانے میں بڑی بڑی وجہ اس کی مردانہ کمزوری کی اور سیکسول ہیلتھ کی بن رہی ہے۔ ایک وجہ ہے ڈپریشن اور ہر وقت سوچتے رہنا۔ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہے یا ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، خوش نہیں رہتے، ان کا دماغ کسی نہ کسی پریشانی اور فکر میں گھرا رہتا ہے، تو ایک زمانے کے بعد ان کو سیکسول پرابلم ہو جاتی ہے اور ان میں مردانہ کمزوری کے اثرات آ جاتے ہیں۔ اسی طرح بدن میں کوئی پوشیدہ اور گپت چوٹ لگ گئی ہے، اندر چوٹ لگنے کی وجہ سے کمزوری زیادہ آ گئی اور کمزوری زیادہ آنے کی وجہ سے اس کے اندر مردانہ کمزوری کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ اسی طرح مشت زنی اور ہینڈ پریکٹس یہ بھی بہت بڑا سبب ہے، اور مالی پریشانی کی وجہ سے، مالی تنگی کی وجہ سے کہ کاروبار اچھا نہیں ہے، مال کی کمی ہے، مکان اور دکان کی کمی ہے اور بزنس اچھا نہیں چل رہا، اس کی وجہ سے دل گھرا رہتا ہے، دل گھبراہٹ میں رہتا ہے، آدمی سوچ و فکر میں رہتا ہے، تو دل ہر وقت فکر میں اور رنجیدہ رہنا، اس کی وجہ سے بھی آدمی مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آدمی چونکہ آج کل زیادہ محنت نہیں کرتے، تو آدمی کے اندر سے گندگی اور صفرا کا اخراج اچھی طرح نہیں ہوتا اور خون کا دورانیہ، خون کی رفتار کم ہو گئی ہے۔ خون دیکھو، دل کے کام کرنے کی ایک رفتار ہے، وہ چلتا ہے، کام کرتا ہے۔ اسی طرح دماغ کی بھی ایک رفتار ہے۔ تو جس طرح ہر چیز کے چلنے کی ایک رفتار ہوتی ہے، تو خون کی بھی ایک رفتار ہے جو رگوں میں اور نسوں میں دوڑتا رہتا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں لوگ چونکہ محنت زیادہ نہیں کرتے، تو ان کے خون کی رفتار جو رگوں میں تھی وہ کم ہو گئی ہے، اور خون کی رفتار کم ہونے کی وجہ سے، کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ سے ان میں مردانہ کمزوری آ گئی ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ کچھ وجوہات اور بڑے اسباب تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ مسئلہ اور یہ بیماری لا علاج ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک بہت زبردست نسخہ اور بہت زبردست دوائی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اس کا استعمال کر کے دیکھیں 40 دن، انشاءاللہ پھر آپ بتلائیں گے کہ کوئی بھی وجہ ہو اس کی، انشاءاللہ اس دوائی سے اس کا علاج ہو جائے گا۔ دوائی کیا ہے؟ 2 طرح کی تو دوائی کھانے کی ہے اور ایک طرح کا وظیفہ ہے پڑھنے کا۔ دونوں کو استعمال کر لے، دونوں کو عمل میں لائے، انشاءاللہ اس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، اس کی بیماری ختم ہو جائے گی، اس کی ٹینشن ختم ہو جائے گی اور وہ بڑے بڑے نسخوں سے اور مہنگے مہنگے نسخوں سے بچ جائے گا، اس کا پیسہ اور مال بچ جائے گا۔ کھانے کی دوائی سن لیجئے۔ ایک تو ہے کالی موسلی۔ کالی موسلی کا پاؤڈر بنا کر صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں خالی پیٹ 1 پاؤ دودھ سے اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ اس کو بہت زیادہ نفع ہوگا۔ اور دوسرے وقت میں ایک بتاشا لے لے، بتاشا جو بازار میں آتا ہے میٹھا، اس کے اندر برگد کے پیڑ کے اندر سے جو دودھ نکلتا ہے، جو برگد کا دودھ کہلاتا ہے، اس کے 4 قطرے بتاشے کے اندر ڈال کر اس کو کھائے۔ ایک وقت میں کالی موسلی کا پاؤڈر کھائے اور دوسرے وقت میں بتاشا کے اندر 4 قطرے برگد کے دودھ کے ڈال کر پھر وہ استعمال کریں۔ 40 دن تک لگاتار اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ چیزیں ایسی ہے، آج کل چونکہ بزنس کا دور ہے، لوگ ایڈ بہت زیادہ کر رہے ہیں، تو یہ جو نیچرل اور اصل چیزیں تھیں ان کی طرف سے لوگوں کی نگاہیں ہٹ گئی، لوگوں کا دماغ وہاں نہیں جاتا۔ تو یہ اصل چیزیں ہیں اور نیچرل چیزیں ہیں، ان کو استعمال کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور بہت سارے سیکسول جو پریشانیاں تھیں وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ 2 چیزیں تو تھی کھانے کی۔ ایک تسبیح پڑھے، تسبیح کو بھی ساتھ میں 40 دن تک لگا کر رکھے۔ تسبیح ہے القوی۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے القوی۔
روزانہ کسی بھی وقت میں، دن میں ہو یا رات میں ہو، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ پہلے تو 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر 2100 مرتبہ یعنی 2100 مرتبہ یہ القویو کی تسبیح پڑھے، اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھے. تو دونوں وقت کھانے کی دوائی ہو گئی اور ایک یہ تسبیح ہو گئی 2100 مرتبہ کی. 40 دن تک یہ دونوں عمل کر لے کھانے کے اور پڑھنے والے، انشاءاللہ اس کی ہر طرح کی پرابلم اور پریشانی ختم ہو جائے گی، اور احکر کو خود دعاؤں میں یاد رکھے گا اور وہ دعا دینے پر مجبور بھی ہو جائے گا. پھر بھی اگر کسی کا مسئلہ حل نہ ہو، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت ساری دوائیاں انہوں نے استعمال کی ہے، بہت سارے نسخے انہوں نے کھا لیے ہیں، لیکن ان کا علاج نہیں ہو رہا ہے، تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، اس کا علاج ہم کر دیں گے انشاءاللہ. اور بہت سارے لوگ اب تک شفا یاب ہو چکے ہیں، اور اس کو یہاں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر بیٹھے بھی وہ ہم سے دوائی منگا کر علاج کرا سکتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.